آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام کراچی میں یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک۔ معروف صنعتکار عقیل کریم ڈھیڈی، ANP سندھ کے صدر شاہی سید، شہداء، افواج پاکستان کے اہل خانہ اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ تقریب میں پاک افواج کے شہداء اور غازیوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیے کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا۔ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے کلپ چلائے گئے۔ مسلح افواج نے ثابت کر دیا دفاع پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہیں۔ پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا پاکستان ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا، پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا اشکار ہو چکا۔ پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملایا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء اور زخمیوں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان بھی کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تاریخ میں بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف پورے قوم نے جنگ لڑی۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا، بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح کی ریلیاں، کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سبز ہلالی پرچم تھام کر شرکت۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکہ حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ بھاولپور میں شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امڑ آئے، جوانوں پر گل پاشی کی گئی۔ مارکہ حق میں بھارت کی شکست پر دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں کا جشن جاری۔ بروسلز میں پاکستانی کمیونٹی کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے پرامن مظاہرہ۔ شرکاء کے پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد کے نعرے۔ نیو یارک میں لانگ آئلینڈ پر پاکستان کی تاریخی فتح پر جشن منایا گیا۔ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے کہ عنوان سے تقریب میں سکھ کمیونٹی کی شرکت۔ پاکستان کی مسلح افواج کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان نے علاقائی امن کے لیے بھارت کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ بھارتی قیادت کی حالیہ اشتعال انگیز بیانات پر تشویش ہے، مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کی دعوت پر صدر علیوف نے جلد پاکستان کے سرکاری دورہ کرنے کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی طرف سے بھارت کو بڑا دھچکا۔ چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے۔ زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے۔ بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔
مودی کا سیاسی سرمایہ ختم ہو گیا، بوکھلاہٹ میں مودی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کی جانب سے دوبارہ جارحیت کے خدشے کا اظہار، خبردار بھی کر دیا، کہا بھارت نے کوئی حرکت کی تو پاکستان بھی بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان نے بھارت کو جواب دیا، اس میں دوست ملکوں کی خاموش رضامندی شامل تھی۔ سیز فائر کے لیے ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا، دوست ممالک جنگ بندی کے حق میں تھے، اس لیے ہم نے سیز فائر کیا۔ جنگ میں عبرتناک شکست کے بعد بھارت پراکسی وار میں منہ کی کھائے گا، بلوچ علیحدگی پسند تحریک کا انجام بھی کرد تحریک والا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان کو دہشت گردی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، بلوچستان کو جس جنگ میں دھکیلا گیا وہ لا حاصل ہے، آخر ہم کب تک نوجوانوں کو آگ اور خون کے دریا میں دھکیلیں گے۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا، اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹرز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا اللہ کی مدد کبھی بدنیتوں پر نہیں آتی، نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے، کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئے۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق 12 مئی کو اورنگزیب نام کی تلاش نے بلند ترین سطح پر پہنچ کر گزشتہ ہفتے کے ٹاپ پوائنٹ حاصل کر لیا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب کا نیوز بریفنگ کے دوران دلچسپ انداز اور مزاح سے بھرپور انداز مصارفین کو خوب پسند آیا۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے والی پاک فضائیہ کو منفرد انداز میں خراج تحسین پیش، دربار سلطان باہو پر رافیل کو تباہ اور بھارت کو شرمسار کرنے والے طیارے J-10C کا انسانی ماڈل بنایا گیا۔ شرکا کے پاکستان زندہ باد کے نعرے، چین، ترکیہ اور آذربائیجان سے بھی اظہار تشکر۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین صاحبزادہ سلطان احمد علی نے کہا کہ دشمن مودی کو واضح پیغام ہے کہ ہم دفاع وطن میں سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ نجم سیٹھی کا انٹرویو کرنے پر معروف بھارتی صحافی کرن تھاپر کے خلاف مقدمہ درج۔ دلی میں مقدمہ بھارتی وکیل گوتم سبھروال کی شکایت پر درج کیا گیا۔ بھارتی وکیل کا کہنا تھا کہ نجم سیٹھی نے بھارتی صحافت کو انٹرویو دیتے سے پہلے ISI کے جرنل ہیڈ کوارٹر سے بریفنگ لی ہوگی۔ بھارتی وکیل نے کرن تھاپر کی جانب سے پوچھے گئے متعدد سوالات پر بھی اعتراض کیا۔ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا الزام، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے 5 ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمے میں احمد نورانی، عادل راجہ، معید پیرزادہ، محمد عمر اور نذیر بٹ شامل۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے مطابق ملزمان نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد شیئر کیا تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں سکھر حیدرآباد موٹر وے پر توجہ دلاؤ نوٹس۔ رہنما پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ کا جذباتی بیان، کہا جب تک بجٹ میں سکھر تا کراچی موٹر وے کے لیے پیسہ نہ رکھا جائے پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے۔ وزیر مملکت برائے منصوبہ بندی نے سید آغا رفیع اللہ کے کلمات کو جذباتی قرار دے دیا، کہا ایوان کو یقین دلاتا ہوں منصوبے کو PSDP میں شامل کیا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستیں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। वकील हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा, सारा मामला 2023 को जजेस के खत से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ने 5 बेंचेस के खत पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। इन खतूत को सामने रखें तो आसानी से समझ आता है जज बाहर से क्यों आए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस के खतूत का मामला लार्जर बेंच में ज़ेर समाअत है। हम इस मामले पर कोई हुक्म दे सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, इन खतूत को पढ़ कर क्या बदनीयती साबित करना चाहते हैं। जजेस ट्रांसफर केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी। आइंदा माली साल के बजट में रियल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने पर गौर। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 35% तक की जा सकती है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात में टैक्स टू GDP का हदफ 11% रखे जाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदाम किए जा सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स की शरह बढ़ाने का इतलाक स्टॉक मार्केट के शेयर्स की आमदन पर नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वापडा की जानिब से बिजली चोरी में मदद किए जाने का इंकशाफ। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, कुछ शक नहीं कि हमारा महकमा लोगों को बिजली पूरी करने में मदद करता है। जहां हुकूमती रेट कम है वहां लोड शेडिंग और बिजली चोरी बहुत ज़्यादा है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में 20% तक कमी की गई। किसानों को बिजली की कीमतों की मद में रिलीफ दिया जा रहा है। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का नई पाबंदियों पर अमेरिकी हम मनसब को जवाब। अपने बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज़्यादा बाइस फ़ख्र है। अमेरिका ने गुज़श्ता रोज़ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां लगा दी थी।